ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر لمحہ شیئر کیا جاتا ہے، سالگرہ، کافی کے کپ، غروب آفتاب۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مکمل طور پر خاموش رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں۔ جی پوشیدہ۔ وہ خاموشی سے سکرول کرتے ہیں، گہرائی سے مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کچھ پوسٹ نہیں کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ جبکہ پوری دنیا توجہ حاصل کرنے کے لیے شور مچا رہی ہے۔ بالکل، کوئی ان سین رہنے کا انتخاب کیوں کرے گا؟ اور یہ صرف شرمیلے پن یا انٹروورژن کی بات نہیں ہے، اس خاموشی کے پیچھے ایک پوری نفسیات کام کر رہی ہے۔ یقیناً، اور یہ خاموشی خالی پن نہیں بلکہ بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کا کنٹرول ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ آپ اپنی کہانی کا کتنا حصہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور کتنا صرف اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم اسی خاموشی کے پیچھے چھپے نفسیاتی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جی، کہ یہ انسانی فطرت، خود شناسی اور دکھاوے کے کلچر کے خلاف ایک پرسکون بغاوت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کنٹرول کی علامت ہے۔ یہ خیال بہت دلچسپ ہے کہ خاموشی ایک طرح کی طاقت ہے۔ مطلب کیا لوگ اپنی زندگی کے لمحات کو اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہی تو سارا کھیل ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم جو کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں وہ صرف رابطہ تو نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ایک شناخت بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہر کیپشن، ہر تصویر جیسے پوچھ رہی ہوتی ہے، یہ میں ہوں، کیا آپ مجھے قبول کرتے ہیں؟ بالکل، ہم لاشعوری طور پر اپنی ذات کا ایک ایسا ورژن پیش کرتے ہیں جسے منظوری ملے۔ ہم ایک طرح سے تعلق کے لیے آڈیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی پوسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی قدر کو ان ڈیجیٹل تالیوں سے الگ کر لیتا ہے۔ یہیں پر نفسیاتی ملکیت یا سائیکولوجیکل اونرشپ کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی ملکیت یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ اچھا، اس کو ایسے سمجھیں کہ بارش کی صبح میں چائے کا وہ ایک بہترین کپ، ٹھیک ہے۔ وہ لمحہ مکمل طور پر آپ کا ہے، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، وہ سکون۔ لیکن جس لمحے آپ اس کی تصویر کھینچ کر ایک کیپشن سوچنا شروع کرتے ہیں، وہ تجربہ صرف آپ کا نہیں رہتا۔ اچھا۔ اب وہ ایک پروڈکٹ بن گیا ہے، آپ کے سامعین کے لیے، ان کے لائکس اور کامنٹس کے لیے۔ صحیح۔ پوسٹ کرنے کا عمل آپ کی نفسیاتی ملکیت کو کم کر دیتا ہے۔ وہ احساس کہ یہ لمحہ خالصتاً آپ کا تھا۔ جو لوگ پوسٹ نہیں کرتے وہ اکثر اپنی زندگی پر اپنی ملکیت کے اسی احساس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب وہ لمحات کو کیمرے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی، کیا یہ ہمیشہ اتنا ہی مثبت اور بااختیار انتخاب ہوتا ہے، یا یہ ایک قسم کا غرور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنا کہ میری زندگی اتنی خاص ہے کہ اسے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ فرق بہت باریک ہے۔ غرور کا مطلب ہے دوسروں سے خود کو برتر سمجھنا، لیکن یہاں بات خود شناسی یا انٹروسپیکشن کی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ جو لوگ کم پوسٹ کرتے ہیں ان میں خود پر قابو اور جذباتی خود انحصاری جیسی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ اس بات سے کم متاثر ہوتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں یا انہیں منظوری مل رہی ہے یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کون ہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے۔ بالکل، وہ اپنی زندگی کو نشر کرنے کے بجائے اسے ہضم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خود کو سمجھنے کا عمل ہے، نہ کہ خود کو دکھانے کا۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں، کیا اس کے پیچھے کوئی خوف بھی ہو سکتا ہے؟ ضرور ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک قسم کی جذباتی تھکاوٹ یا ایموشنل برن آؤٹ کے بعد پوسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید وہ پہلے سب کچھ شیئر کرتے تھے، لیکن پھر انہیں یہ سب غیر حقیقی لگنے لگا۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ جی نہیں رہے بلکہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح دغتی حق پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ہمیشہ طاقت کا انتخاب نہیں ہوتا، اکثر یہ تھکاوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تھکاوٹ کا؟ جی، ماہرین نفسیات اسے خود کو پیش کرنے کا دباؤ یا سیلف پریزنٹیشنل پریشر کہتے ہیں۔ یہ وہ مسلسل احساس ہے کہ آپ ایک سٹیج پر ہیں، چاہے آپ پجامے میں بیٹھ کر سکرول ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اور یہ دباؤ حقیقی ہے۔ جیسے چھٹیوں پر گئے ہیں تو آپ کو سب سے اچھی تصویر پوسٹ کرنی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے کتنا مزہ کیا۔ بالکل، آپ اصل میں مزہ کرنے کے بجائے اس کا ثبوت تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔
اور پھر اس کے ساتھ فیصلے کا خوف بھی جڑا ہوتا ہے، مسترد کیے جانے یا غلط سمجھے جانے کا خوف۔ کیا ہوگا اگر میری پوسٹ پر کسی نے لائک نہ کیا؟ ہاں، یا اگر لوگوں نے میرے کیپشن کا غلط مطلب نکال لیا؟ جی، یہ بے چینی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خاموشی زیادہ محفوظ لگنے لگتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے رابطہ قائم کرنے کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن دکھائے جانے کی قیمت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک منٹ، تو کیا یہ خاموشی ایک طرح سے خود کو بچانے کا طریقہ ہے؟ مطلب اگر میں کچھ کہوں گی ہی نہیں تو کوئی مجھے غلط بھی نہیں کہہ سکے گا؟ کچھ معاملات میں ہاں، یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اکثر آن لائن سب سے خاموش لوگوں کے ذہنوں میں سب سے زیادہ شور ہوتا ہے۔ وہ غیر حاضر نہیں ہوتے، وہ لبریز ہوتے ہیں، وہ خیالات، احساسات اور مشاہدات سے بھرے ہوتے ہیں، وہ صرف تماشے کے بجائے سکون کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ سوشل میڈیا ہمیں جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اکثر لوگ پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، ایک بھیڑ میں کھڑے ہیں لیکن پھر بھی اکیلے ہیں۔ جی، جب کوئی پوسٹ نہیں کرتا تو شاید وہ ڈیجیٹل قربت کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور حقیقی رشتے دوبارہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ کون بغیر اپڈیٹس کے آپ کا حال پوچھتا ہے نا؟ یہی تو اصل آزمائش ہے۔ یہیں پر ایک اور نفسیاتی تصور سامنے آتا ہے جسے شناخت کی حفاظت یا آئیڈینٹی سیکیورٹی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ جاننا کہ آپ کون ہیں، چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جس شخص میں یہ احساس مضبوط ہوتا ہے، اس کی خود اعتمادی اس بات پر منحصر نہیں ہوتی کہ اس کی پوسٹ پر کتنے لائکس آئیں۔ وہ 2 لائکس والی تصویر پوسٹ کر کے بھی ویسا ہی محسوس کرے گا جیسا 100 لائکس پر کرتا ہے۔ یقیناً، اس کے برعکس جسے بیرونی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا موڈ ایک پوسٹ کے نہ چلنے پر خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر نہیں، یہ ذہنی سکون ہے۔ اور اس میں وہ ڈوپامین لوپ کا بھی تو بڑا کردار ہوتا ہے نا؟ جب ہم کچھ پوسٹ کرتے ہیں اور اس پر نوٹیفیکیشنز آنا شروع ہوتی ہیں تو ہمارا دماغ خوشی کا ایک کیمیکل خارج کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نشہ ہے۔ ہاں، یہ بالکل ایک سلاٹ مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ پوسٹ کر کے لیور کھینچتے ہیں اور پھر انعام کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارمز اسی طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ہٹس ملتے رہیں اور آپ بار بار واپس آئیں۔ اور ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جی، جو لوگ پوسٹ نہیں کرتے وہ جان بوجھ کر اس چکر سے باہر نکلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ قسم کا ذہنی نظم و ضبط ہے۔ میں نے خود ایک بار ایک ہفتے کا ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا تھا۔ پہلے 2 دن بہت عجیب تھے، ایسا لگا جیسے میں دنیا سے کٹ گئی ہوں۔ لیکن ہفتے کے آخر تک میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے دوستوں سے ملتے وقت ان کی باتیں زیادہ دھیان سے سن رہی تھی، کیونکہ میں دماغ میں اپنی گفتگو کے بارے میں کوئی ٹویٹ نہیں بنا رہی تھی۔ یہی تو فرق ہے۔ جو لوگ پوسٹ نہیں کرتے وہ اکثر اپنی بہترین کہانیاں آمنے سامنے بیٹھ کر سنانے کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ ان کے لیے حقیقی تعلق لائکس یا کامنٹس میں نہیں، بلکہ مشترکہ خاموشی میں، ملتی ہوئی نظروں اور ایسی ہنسی میں ہے جسے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے تجربے کی گہرائی اس کے دکھاوے سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو آن لائن خاموشی کا کوئی ایک مطلب نہیں ہے۔ یہ کنٹرول کی علامت ہو سکتی ہے، اپنی اصلیت کی تلاش ہو سکتی ہے، خود کو بچانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، یا پھر گہرائی کی نشانی بھی۔ یہ ایک پیچیدہ انتخاب ہے۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک فعال انتخاب ہے۔ یہ غیر فعال دستبرداری نہیں ہے۔ یہ لوگ دنیا سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسے زاویے سے جہاں ہر چیز کو مواد یا کانٹینٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ جب آپ اس شور سے دور ہوتے ہیں تو دنیا واقعی مختلف نظر آنے لگتی ہے۔ رنگ زیادہ گہرے، وقت آہستہ اور گفتگو زیادہ بھرپور محسوس ہوتی ہے۔ آپ زندگی کو اس کی تمام خوبصورتی اور پیچیدگی کے ساتھ جیتے ہیں، نہ کہ اس کا کوئی ایڈٹ شدہ ورژن۔ صحیح کہا۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پوشیدہ ہونے کا مطلب غیر اہم ہونا نہیں ہے۔ در حقیقت یہی وہ جگہ ہے جہاں شناخت بنتی ہے، دکھائی نہیں جاتی۔ جو لوگ پوسٹ نہیں کرتے وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر بامانی چیز کو شیئر کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ تجربات، کچھ احساسات، کچھ لمحات صرف ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ چیزوں کی خوبصورتی ان کے خفیہ رہنے میں ہی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے ڈیجیٹل دور میں ایک باغیانہ سوچ ہے۔ یقیناً۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ایک ایسی دنیا میں جو مسلسل کہتی ہے مجھے دیکھو، نظروں سے اوجھل رہنے کا انتخاب، ہاں، یہ کہنے کا ایک طاقتور طریقہ ہو سکتا ہے کہ میری دنیا صرف اتنی نہیں جتنی تم دیکھ سکتے ہو۔
شاید سب سے زیادہ انسانی کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کہانیاں صرف اپنے لیے رکھیں، دنیا کے لیے نہیں۔